اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ الحمدللہ ہماری سورۃ البینہ چل رہی ہے 30ویں سپارے کی۔ اس میں گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے پیغمبر، یہ اہل کتاب اور یہ مشرکین مکہ، یہ لوگ جو ہے یہ اس وقت تک اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان کے پاس کوئی روشن نمونہ نہ آ جائے۔ اور پھر آگے چل کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان آیات میں بینہ واضح دلیل اور روشن وہ اللہ کے رسول ہیں جو صحیفے اور قرآن کی تلاوت پڑھ کے سناتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہی وہ مشرکین اور منافقین اور یہود و نصارہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں، لیکن ایسی الٹی چال چلے کہ جب حضور تشریف لائے تو آپ کے الٹے منکر اور دشمن بن گئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ان کو تو بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ اب یعنی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب، اس اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے تھے۔ اور یہ فرق میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتا دیا کہ اہل کتاب میں، کافروں میں، مشرکوں میں کیا فرق ہے، وہ تفصیل سے بات ہو چکی۔ تو خیر، یہ جو اہل کتاب تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو یہی تو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت بھی مخلص ہو کر کرو۔ تو میرے دوستو، یہاں سے پتہ چلا کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے دین پہ، اخلاص پہ چلنا ضروری، پورے دین پر، مکمل دین پر، کہ ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے ایک ہو جاؤ اللہ کی ذات کے لیے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، عبادت کی نافرمانیاں کی۔ حنفاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت بھی کرو، عبادت بھی حنیف بن کر کرو۔ حنفاء، حنیف کہتے ہیں وہ آدمی جو سارے ٹیڑھے راستوں کو چھوڑ کر سیدھے ایک رستے پہ چلے، اسے حنیف کہتے ہیں۔ موحد کو حنیف کہتے ہیں۔ حنیف اور شریک یہ دونوں آپس میں متضاد الفاظ ہیں۔ حنیف وہ ہوتا ہے جو سارے باطل رستوں کو چھوڑ کر سیدھے رستے پہ چلنے والا ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ آپ تو حنیف مسلمہ تھے، کہ آپ موحد تھے، توحید پر ایک اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ان بیچاروں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، شہوتوں کے پیچھے لگ گئے اور بدعت اور شرک کے پیچھے چل پڑ۔
جب انہوں نے یہ کام کیے تو یہی اللہ تعالیٰ ان کی نشاندہی وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، ہم نے ان کو کیا کہا؟ نماز قائم کرو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، یہی کہا تھا عبادت کرو، اور عبادت بھی مخلص ہو کر کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کی۔ اور آج بھی امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ امت مسلمہ نے توحید بھی چھوڑی، عبادت میں اخلاص بھی چھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا تو حال ہی کوئی نہیں، اور پھر زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دی۔ یہ چاروں چیزوں سے آج امت مسلمہ بھی ہاتھ دھوئی بیٹھی ہے۔ اس حد تک حال ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس سطح پر شرک پہنچا ہوا تھا، بعینی آج اسی سطح پر مسلمان شرک کر رہے ہیں۔ قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، قبروں کے طواف کیے جا رہے ہیں۔ ابھی لاہور میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جانے کا شرف ملا، لوگ ان کو داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ اگلی بحث ہے، حضرت کے موضوع پر کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں۔ فی الحال میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، پہلی دفعہ جانے کا موقع ملا۔ ہم جو ہے مزارات پہ جانے کے، قبروں پہ جانے کے بالکل خلاف نہیں، ہم اس بات کے قائل کہ بزرگوں کی قبروں پر اور خاص طور پر روضہ رسول اللہ پر حاضری دینی چاہیے انسان، لیکن وہاں جا کر جو کفر و شرک ہوتے ہیں ہم اس کے خلاف۔ اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، دھڑا دھڑ لوگ سجدے کرتے ہیں ان کی قبر کو۔ تو یہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدے کیے جائیں۔ ان کی کتاب تو پڑھی جائے تو ان کی کتاب ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنی کتاب ساری مریدین کے خلاف لکھی۔ انہوں نے تو توحید کی گفتگو کی، لیکن وہاں چڑھاوے، چادریں اور منتیں اور جناب بیٹوں کی دعائیں، اولادوں کی دعائیں، اور ان کو جو ہے مسائل کے حل کے لیے وہاں جناب سجدے ہو رہے۔ تو یہ کہاں اسلامی تعلیمات میں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں حنیف بنو، ایک اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر خالص ہو کر عبادت کرو۔ بلکہ عبادت میں اخلاص اتنا ہے، میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ عبادت میں اخلاص کس حد تک کہ سب سے بڑا درجہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اللہ کی رضا سمجھ کر کہ اس سے اللہ راضی ہوں۔ اگر عبادت کی یہ سمجھ کے جنت ملے، جنت کی نعمتیں ملیں، یا جہنم سے بچاؤ ہو جائے، عبادت تو ہے لیکن اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کیوں؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے تو اللہ کی رضا سے جنت بھی مل جائے گی۔ جنت تو اللہ کی رضا میں شامل، اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں جس میں اللہ کی رضا نہ ہو۔ جنت میں تو اللہ کی رضا شامل ہے، اس لیے عبادت میں اخلاص اس قدر ہے کہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر انسان عبادت کرے۔ اخلاص کی گفتگو کرتے ہوئے تو میرے دوستو ایسے لگتے ہیں جیسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اعمال سے ہم بالکل، اخلاص تو بڑی دور کی بات کہ دائیں ہاتھ کو دے بائیں والے کو پتہ تک نہ چلے۔ ہمارے تو سارے کام ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ہماری برادری کیا کہیں، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں، ہمارے محلے والے جنازہ پڑھنے اس لیے جاتے ہیں کہ میرے دوست کا والد ہے، اگر میں جنازے میں نہ گیا تو وہ ناراض ہو جائے، کیا اجر و ثواب ملا۔ کسی کے ہاں کسی بھی نیکی کے موقع پر پہنچتے ہیں صرف چہرہ دکھانے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے، حالانکہ جنازے میں شرکت کس لیے کہ جنازے میں جاؤں گا، میت کو اجر و ثواب ملے، ہو سکتا ہے میت کی مغفرت ہو جائے، ہو سکتا ہے میری مغفرت ہو جائے، آخرت کی یاد آئے۔ تو اس لیے عبادات میں اخلاص اور موحد، اور ساتھ فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کریں۔ نمازوں کا حال تو یہ ہے کہ جتنے بھی حاضری دینے والے حضرات ہیں وہ قبروں پر اور مزارات پر اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نماز بھی پڑھنی۔ شادی آ جائے تو پتہ ہی نہیں بڑے بڑے دینداروں کو کہ نماز بھی پڑھنی۔ جنازہ ہو جائے، فوتگی ہو جائے تو فوتگی کے پیچھے کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز میرے دوستو اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ ارب خرب دفعہ
اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں۔ ارب خرب دفعہ آپ اعمال کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، صبح سے لے کر شام تک سجدے میں گرے پڑے رہو اور یہ کہو کہ یا اللہ جو پچھلی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ ویسے ہی معاف کر دے۔ یہ اللہ کا دستور نہیں ہے کہ آپ کو معاف کر دے۔ نماز جو چھوٹ گئی وہ قضا ہی کرنی پڑے، اس کی کوئی معافی نہیں، اس کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے انسان 100 دفعہ استغفار کرے، 1000 دفعہ کرے، 2000 دفعہ کرے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ قضا کرنی پڑے۔ تو اس لیے ابھی سے توبہ استغفار کرو، جو چھوٹی ان کو قضا کریں اور آئندہ یہ نیت کریں یہ چھوٹ گئی تو کیسے پڑھوں، معافی نہیں۔ جب سے بالغ ہو گئے اس وقت سے اپنی نمازوں کا حساب لگا کر نوافل بھی چھوڑ دے، تہجد کے نفل چھوڑ دے، نمازوں کے نوافل چھوڑ دے، اپنی نمازوں کی قضا کی فکر کرے۔ اس لیے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، کہ ان کو کہا گیا کہ زکوٰۃ دو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا قرآن میں اکثر جگہ پر اکٹھے ہی تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور اس کی ایک اور وجہ فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ انسان میں 2 بیماریاں کثرت سے پائی جاتی، ایک حب مال، مال کی محبت، دوسرا حب جاہ، بڑا بننے کی محبت، شہرت، لوگ مجھے بڑا کہیں، اچھا لگوں، میں لوگوں میں نمایاں ہوں۔ یہ دونوں بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے۔ زکوٰۃ کے ذریعے حب مال کی بیماری ختم ہوتی، جب اللہ کے لیے کچھ مال دے دیا تو انسان کی مال کی محبت کم ہوتی، اور جب انسان نماز میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس میں سے تکبر ختم ہوتا ہے اور حب جاہ کی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکثر مقامات پر اکٹھا فرمایا۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، فرمایا یہ ہے سیدھا دین، مضبوط دین، ملت ابراہیمی اور صحیح دین۔ آگے 2 تقسیمیں بتائیں کہ جو لوگ کفار ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں، ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کائنات میں مخلوق میں سے بدترین لوگ۔ اس لیے میرے دوستو یہ جملے یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، اگر ہمارے پاس ایمان نہیں، اگر ہمارے پاس ایمان نہیں تو گلی کے کتے اور گدھے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے مسلمان، اگر ایمان نہیں۔ ایمان کی وجہ سے ہی اللہ نے ہمیں عزت دی۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ان شر الدواب، کہ تم ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں زمین پر چلنے والے جانوروں میں سے بدترین جانور۔ تو اب دیکھیے اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ اور ایک جگہ پر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اس لیے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، بدترین ہیں وہ لوگ جو جہنم کی آگ میں جائیں گے، ان سے زیادہ بدترین ہے ہی کوئی۔ اس لیے کیا جرمن، کیا لندن، کیا یورپ، امریکہ اور ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر، ان کی چمڑیاں، ان کی مال و دولت، ان کی بلڈنگیں دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا اور ہلکا نہ محسوس کیا کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھیں یا اللہ تیرا فضل ہے میں مسلمان، تیرا شکر ہے کہ میں ایمان والا تیرے نبی کا امتی ہوں۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کا کفر بھی تیرے پاؤں میں پھینک دیا جائے تو ایک مسلمان کے پاؤں کے ناخن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی عزت دی ہے مسلمان۔ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کہا کرتے تھے اگر تجھے یورپ کی تہذیب پر اتنا فخر ہے تو تو چھوڑ دے مسلمانوں کی تہذیب کو اور جا ان کے پاس کہ جو مسلمانوں کے، اور یہاں تک بڑی پیاری بات کہتے تھے، کہتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کتا بھی انگریز سے اچھا ہے، مسلمانوں کا کتا بھی انگریز سے اچھا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے غیروں کی نفرت پیدا ہو جائے اور اپنوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے یہ کافر،
یہ مالدار، یہ چمڑی والے اور یہ فیکٹریوں والے، اتنے پیسے والے جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، یہ تو فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ تو جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اور یہ بدترین لوگ، اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے، عمل صالح والے لوگ، وہ کہاں، وہ کون ہیں؟ اولئک ھم خیر البریہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری مخلوق میں سب سے اچھے لوگ، یہ پسندیدہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین کا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پہ ایک بھی لا الہ کہنے والا ہے، کہ یہ تو دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی وجہ سے چلا۔ آج بھی دیکھ لو میرے دوستو، اللہ کی حفاظت فرمائے، پتہ نہیں پہلی امتوں میں ایک ایک گناہ اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہو جاتے، آج امت مسلمہ کے اندر مجموعی طور پر نظر دوڑا کے دیکھ لے، پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ اور کتنے کتنے عیب پائے جا رہے ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صلہ، اور اس امت کے اندر شاید آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ کے ذات سے لو لگی ہوئی، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ ہیں اصل لوگ، جزاؤہم، ان کو کیا ملے گا؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں کیا ملے گا؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغ ملیں گے، تجری من تحتها الانہار، باغ ایسے ہوں گے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں۔ آج بھی دیکھنا ہو نا کہیں کسی سرسبز علاقے کے اندر سرسبزہ ہو، پاس سے چشمہ جا رہا ہو، اس کی ایک اپنی خوبصورتی اور ویو ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کے باغات ایسے ہوں گے، نہریں بھی ساتھ ساتھ بہہ رہی ہیں، خوبصورت سرسبز باغات، خالدین فیہا ابدا، باغ دیکھنے کے لیے بندہ جاتا ہے ایک دن دو دن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باغ چند لمحوں کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم، وہ ایمان والوں کو اللہ جنت میں جاتے ہی ٹائٹل دیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تو راضی ہو جائے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ مسلمان اللہ سے کیسے راضی ہو جائے؟ تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں لے جائیں گے نا تو پوچھیں گے اے جنتیوں کیا تم مجھ سے راضی بھی ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ آپ سے راضی نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دی جنت میں جو ہمارے دماغ کے تصورات میں نہیں آئیں، آنکھوں نے دیکھی نہیں، اتنی بڑی جنت مل گئی، یا اللہ تیرے سے راضی ہی راضی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے لوگوں نہیں، آج میں کہ تمہیں راضی کرنے کا بہت بڑا انعام دے رہا ہوں۔ یا اللہ کیا انعام؟ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اے لوگوں دنیا میں تم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھی ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو ناراض ہو، حج کیا پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ ناراض، زکوٰۃ دی پتہ نہیں اللہ راضی یا ناراض، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا ناراض، لیکن وہاں جنت میں اللہ اعلان فرمائیں گے آج میں تم پر راضی ہوں اور آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میری رضا ہی رضا، اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو میرے دوستو اللہ کی رضا کا مل جانا یہ سب سے بڑی خوشی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میری رضا یہ کائنات کی ہر چیز سے بڑی، اکبر، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، ہاں یہ رضا اس کو ملے گی جو اپنے رب سے ڈر گیا، جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے ڈرنے والے وہ علماء ہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علماء سے مراد یہی علماء نہیں جو درس نظامی، کوئی بھی اہل علم جو علم جاننے کے بعد اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی خشیت والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ انعامات نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعامات سے مالا مال فرمائے۔ جی بھائی کسی کی فرض نماز کے اندر رکوع سے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا، یہ پڑھ سکتا ہے فرض نماز؟ جی بھائی کا سوال ہے، بھائی کا سوال بہت اچھا ہے کہ فرض نماز کے اندر اگر انسان کھڑا ہو تو رکوع سے جیسے ہی کھڑا ہو
تو کیا انسان ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جملے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس بات میں، بلکہ یہ جملے احادیث سے ثابت۔ لیکن فقہ حنفی میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ فرض نماز کے اندر انسان امام کے پیچھے ہوتا ہے اور امام نے مقتدیوں کی رعایت رکھنی ہوتی ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی نے جانا ہوتا ہے، تو وہاں امام کو کہا جاتا ہے کہ آپ صرف ربنا لک الحمد کہو۔ اس لیے اگر کوئی مقتدی ایسا ہے کہ اس کو اتنا موقع ملتا ہے کہ اس کا امام ربنا لک الحمد کہے گا، یہ اتنی دیر تک حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہہ کر اپنے امام کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، تو پھر تو پڑھ لے پیچھے۔ ایسا نہ ہو امام صاحب سجدے میں ہو اور یہ کھڑا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھ رہا ہو، تو امام کی اقتداء بھی ساتھ ساتھ۔ باقی یہاں تک سنت اور نوافل اپنی نماز ہے، اس میں بہت اچھی بات ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کی ہم عادت بنائیں، اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو عام طور پر لوگ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے نہیں ہوتے، اس دعا کی برکت سے بندے کو کھڑے ہونے کی عادت بھی پڑ جاتی۔ اور بھائی کسی کا کوئی سوال؟ مفتی صاحب دامیہ طویل کروانا جائز ہے یا دامیہ طویل فرق کی ہے؟ ہاں جی، بھائی کا سوال بہت اچھا ہے کہ دم اور تعویذ کروانا کیسے ہے اور دم اور تعویذ میں فرق کیا ہے۔ اس کا جواب تھوڑا میں تفصیل سے دیتا ہوں۔ دم اور تعویذ میں فرق اتنا ہی ہے جس طرح کلام اللہ اور کتاب اللہ میں فرق، یعنی جس طرح اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کی کتاب لکھی ہوئی چیز ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کا کلام جو پڑھا جاتا ہے، اسی طرح دم وہ ہوتا ہے جو قرآنی آیات پڑھ کر پھونک ماری جائے، اور تعویذ وہ ہوتا ہے کہ جس میں قرآنی آیات لکھی جائیں۔ اتنا ہی فرق۔ جس طرح یہ بات بڑی گہرائی سے سننے کی ہے، بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دم کا بھی انکار کر دیا، تعویذ کا بھی انکار کر دیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا دم تو کر سکتے ہیں، تعویذ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھیے، دیکھیں دم کیا ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونک ماری جائے، تعویذ کیا ہے کہ قرآنی آیات کو صفحے پر لکھ کر آپ گلے میں ڈال لیں۔ اب جب جو لوگ کہتے ہیں کہ دم ٹھیک ہے تعویذ صحیح نہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جب الفاظ پڑھے جائیں تو ان کے اثرات ہیں، اگر انہی الفاظ کو کسی کاغذ پر لکھ دیا جائے تو اس کے اثرات کیوں نہیں ہوں گے؟ جس طرح قرآن کریم کی اس کتاب کا ادب ہے، ویسے ہی اس کے الفاظ کا بھی ادب، کہ جب جنابت کی حالت میں ہو تو قرآن کریم نہ پڑھو، یہ قرآن کے ادب کے خلاف۔ جب بے وضو ہو تو قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے علاقے میں کفار کے ساتھ جب تمہاری جنگ ہو تو قرآن کو ساتھ نہ لے جایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کافروں کے ہاتھ لگ جائے، وہ اس کی بے ادبی کرے۔ تو جس طرح قرآن کے الفاظ کا ادب ہے، دم ہے، اسی طرح تعویذ ہے، لکھی ہوئی بات کا بھی ادب ہے۔ جس طرح دم کے اثرات ہیں، اسی طرح تعویذ کے بھی اثرات۔ اور ایک صحابی رسول، یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کو خواب میں گھبرا کے اٹھے یا کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشرہ ومن ہمزات الشیاطین، اور اس طرح واعوذ بک من ہمزات الشیاطین ان یحضرون، اس طرح کی کوئی لمبی دعا، شاید مجھ سے کوئی کمی بیشی بھی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا سکھلائی۔ اب اس دعا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پوتے فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا یہ معمول تھا کہ جو کوئی بچہ بالغ ہو جاتا اس کو یہ دعا یاد کروا دیتے، اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے، یہی تو تعویذ۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلا
کہ جس طرح نمبر 1 دم کرنا بھی جائز ہے، نمبر 2 تعویذ بنانا بھی جائز ہے، نمبر 3 یہ بات پتہ چلی کہ دم کے جس طرح اثرات ہیں تعویذ کے بھی اثرات ہیں، اگر اثرات نہ ہوتے تو وہ صحابی اپنے بچوں کے گلوں میں کیوں ڈالتے؟ اور دوسری بات جو ہے 10ویں صدی کے مجدد ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ بنانا بالکل درست ہے، اور جن احادیث کے اندر تعویذ کو شرک بتلایا گیا ان احادیث میں تعویذ سے مراد وہ تعویذ ہے کہ جن میں شرکیہ الفاظ ہوں، جن میں شرکیہ الفاظ ہوں وہ تعویذ بنے۔ اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی اپنے فتاویٰ میں جائز لکھا، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو علماء کا اتفاق لکھا ہے اس بات پر کہ تعویذ جائز ہے، البتہ 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات یا قرآنی آیات ہوں، دوسری یہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ ہوں عربی کے ہوں یا ایسے الفاظ ہوں جو سمجھ سکے انسان، اور تیسرے نمبر پر تعویذ کو مؤثر بالذات نہ سمجھے کہ تعویذ ہی مجھے صحت دے گا، بلکہ یہ نیت عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ذریعے اللہ مجھے شفا دے دے۔ تو یہ انہوں نے 3 شرطوں کے ساتھ یہ بات بتائی، اور اہل حدیث حضرات میں جو ہے فتاویٰ ثنائیہ کے اندر ان کے جو ہے بڑے بڑے حضرات نے، ثناء اللہ مرتصری نے بھی تعویذ کے فتوے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن جواز کا فتویٰ ان حضرات نے بھی دیا ہے۔ البتہ اس میں یہ بات ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ غلطیاں کیا ہے کہ دیکھو جس طرح دوا سے شفا مل جاتی ہے، کبھی تعویذ سے شفا مل جاتی ہے، کبھی نہیں ملتی، اور تعویذ دینے والا شفا نہیں دیتا، شفا اللہ کی طرف سے ملتی۔ اور تیسرے نمبر پر تعویذ کے ساتھ ساتھ انسان کو دعا بھی اعمال بھی اپنانے چاہیے، صرف تعویذ کا سہارا بنا لیتے ہیں اور اسی پر بیٹھ جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ جی بھائی، ظہر کے 2 نفل، مغرب کے 2 نفل، جی اور کسی کا کوئی سوال ہے بھائی؟ غیر مسلم سے کیا؟ ہاں جی، بھائی کا سوال ہے کہ غیر مسلم سے حجامت کروانا کیسے ہے؟ غیر مسلم جو ہے نا، دیکھو غیر مسلم کے ساتھ معاملات کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہے معاملات، ایک ہے مدارات۔ معاملات غیر مسلم کے ساتھ معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ اس سے لین دین کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کسی قسم کا بزنس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ منع اس بات سے ہے کہ آپ اس سے دلی محبت نہ کریں، آپ اس کے مذہبی رسومات کے اندر شریک نہ ہوں۔ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے آپ غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کریں، ان سے حجامت وغیرہ یا جو کچھ بھی خط وغیرہ بنوانا ہو، کوئی حرج نہیں۔ بھائی کا سوال ہے کہ ظہر کے 2 نفل، مغرب کے لوگ نوافل وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کیا حکم؟ دیکھیں نوافل نہیں چھوڑنے چاہیے، نوافل چھوڑنے کا ویسے عام معمول بن چکا ہے کہ لوگ سنتیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھو شیطان جو ہے نا انسان سے نیکیاں آہستہ آہستہ چھڑواتا ہے، پہلے نفل چھوڑے، پھر سنتیں چھوڑ جاتے ہیں، پھر سنتوں سے آہستہ آہستہ فرائض، پھر فرائض جماعت رہ گئی، جماعت کے بعد آہستہ آہستہ انسان نماز سے نکل جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی آ چکے ہیں جنہوں نے یہ مارکیٹ میں فتویٰ دے دیا ہے کہ سنتیں کوئی ضروری نہیں، صرف فرض پڑھو بس کافی۔ تو اس لیے میرے دوستو ایسے فتوے جب سامنے آئیں گے، کیا وجہ ہے کہ امت جو ہے نا کہتی ہے ہر کام شارٹ کٹ ہو جائے، بس نماز بھی ایسی ہو کہ پڑھنی نہ پڑے، بس کسی طریقے سے ڈر ہے کہیں نماز بھی آن لائن نہ ہو جائے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہی۔ تو اس لیے بھائی جو ہے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا شرعی قوی عذر کی وجہ سے عمر رسیدہ شخص گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ دیکھو
عذر واقعتاً عذر ہو، اگر ایک بندے کو واقعتاً عذر ہے، بیمار ہے، معذور ہے، تو وہ گھر میں نماز پڑھے، انشاءاللہ اس کو جماعت کے ہی اجر و ثواب ملے۔ اور بھائی کسی کا کوئی سوال؟ مفتی صاحب اگر مسجد جماعت ہو جائے تو بعد کوئی 3-4 شخص آ جاتے ہیں، وہ جماعت کرا سکتے ہیں اسی جگہ؟ بہت اچھا سوال کیا۔ یہ سوال جو ہے نا بڑی دیر سے میرے سامنے بھی آ رہا تھا، انہوں نے یاد دہانی کروائی۔ اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت کروانا کیسے ہے۔ مسجد میں دوسری جماعت کروانا، یہ تفصیل سے ذرا میرے دوستوں سمجھیے مسئلہ، اس میں بہت غلطی ہو رہی ہے۔ خاص طور پر میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارا دیندار طبقہ اس معاملے میں بہت غلطی میں مبتلا ہے۔ دیکھیے، مسجد کے اندر دوسری جماعت کروانا، یہ دوسری جماعت کروانے سے عموماً منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہ کروائی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی جماعت ہوتی ہے، جب آپ دوسری جماعت کروائیں گے تو پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ہر بندہ کہے گا کوئی بات نہیں قاری صاحب، نماز پڑھا لیں گے، بعد پہ ہم اپنی پڑھا لیں گے، جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اور اسی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جماعت کی نماز میں کمی آئے گی، اس طرح کے مختلف وجوہات۔ اب جماعت دوسری جماعت کہاں کروا سکتے ہیں، کہاں نہیں کروا سکتے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی مسجد جو محلے کی مسجد ہو وہاں تو دوسری جماعت نہیں کروا سکتے، اور وہ مسجد جو محلے کی نہ ہو وہاں دوسری جماعت کروا سکتے ہیں۔ اب محلے کی مسجد کیا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ محلے کی مسجد اس مسجد کو کہتے ہیں کہ جس میں امام صاحب متعین ہو، مؤذن متعین ہو، نمازی متعین ہو، ایک جیسے ہی اکثر نمازی وہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں، تو وہ محلے کی مسجد کہلاتی ہے، چاہے وہ موٹر وے کے اوپر ہو۔ یہ بات اچھی، یہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا موٹر وے کے، یہ اچھی طرح ذہن نشین کریں، کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ سفر میں جی جب بھی سفر پہ ہو میں مسافر ہوں بس جماعت کروا لو، یا کیا کہتے ہیں جی یہ رستے کی مسجد ہے بس جماعت کروا لو۔ ہمارے وہ بنگلے میں مسجد ہے، اس میں بھی لوگ آتے ہیں تو دوسری جماعت شروع کروا دیتے ہیں، یہ اڈے کی مسجد۔ بات اصل یہ نہیں، حالانکہ ہماری مسجد چاہے اڈے کی مسجد ہے لیکن وہ محلے کی مسجد ہے، وہاں دوسری جماعت کروانا ٹھیک نہیں۔ محلے کی مسجد اس مسجد کو کہتے ہیں جس میں نمازی حضرات اور امام متعین ہو، وہاں دوسری جماعت کروانا درست نہیں۔ اپنی انفرادی نماز پڑھے یا مسجد سے ہٹ کر دوسری جگہ پر جماعت کروائے۔ اور وہ مسجد جو محلے کی نہ ہو، جس میں نمازی اور امام متعین نہ ہو، بدلتے رہتے ہیں لوگ سپیڈ سے، کبھی کوئی آ گئے مطلب کبھی کوئی آ گئے، جیسے موٹر وے پہ ایسی مساجد مل جاتی ہیں، آس پاس آبادی نہیں ہوتی، لوگ کثرت سے نمازی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ایسی مسجد میں جماعتیں ثانیہ کروا سکتے ہیں۔ جی بھائی کسی اور کا کوئی سوال؟ پٹرول پمپ وغیرہ بھی مساجد ہوندی ہیں، انہوں نے کروا سکتے ہیں؟ یہی میں نے بتایا کہ دیکھیں ہم پٹرول پمپ کی نوعیت دیکھیں کہ پیٹرول پمپ جیسے دیکھو کوئی بھی پیٹرول پمپ ہے، ہم دیکھیں کہ اس پیٹرول پمپ کے اوپر جو مسجد ہے وہ پیٹرول پمپ آبادی کے اندر ہے، اس کے آس پاس اچھا خاصا محلہ ہے، تو ہم سمجھیں یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہوں گے یہاں، تو یہ محلے کی مسجد کہلائے، لہذا وہاں نماز پڑھنا درست نہیں۔ اور اگر پیٹرول پمپ ایسا ہے کہ اس کے ارد گرد آبادی نہیں ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بظاہر یہاں نمازی بھی بدلتے رہتے ہیں، تو وہاں جماعت کروا سکتے ہیں۔ سورہ نوح ہمیشہ تلاوت کی کیا فضیلت ہے؟ یہ تلاوت کی فضیلت انشاءاللہ آگے آئے گی سورہ نوح کی۔ باقی یہ ہے کہ سورہ نوح کی تلاوت کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص سورہ نوح کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک سوال، نہری فصل 100 من گندم کا کتنا عشر؟ یہ آسان حساب دیکھیں، گندم جو ہے نا گندم، اس میں عشر اور نصف عشر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمینیں کہ جن زمینوں کو انسان اپنے خرچے سے سیراب کرتے ہیں، اپنے پیسوں کا پانی لگاتا ہے، خود ہل چلاتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، تو ان زمینوں پر نصف عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ۔
اور وہ زمینیں کہ جن زمینوں کو انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، بارشی پانیوں کے ساتھ وہ زمینیں سیراب ہوتی ہیں، تو ان زمینوں کے اوپر مکمل عشر ہوتا ہے، یعنی 10واں حصہ۔ تو اس لیے جتنی بھی ہماری گندم بنے ہم اس میں سے ایک حساب لگا لیں، 20 اور 10 کے حساب سے ہمارا گندم کا حساب نکل آئے۔ کیا عورت طلاق لے سکتی ہے؟ کیا صرف مرد ہی طلاق سے کس شکل میں مرد عورت کو طلاق دے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا عورت طلاق لے سکتی ہے؟ کیا صرف مرد ہی طلاق دے سکتا ہے؟ کس شکل میں مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے؟ دیکھو یہ بات تو قرآن میں اللہ نے بتائی ہے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ طلاق کا، نکاح کا اختیار اور گرہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں دی۔ طلاق کا اختیار اور کنٹرول مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں، کہ عورتیں جیسے یورپ کے اندر عورتیں طلاقیں اپنے آپ کو خود ہی طلاقیں دے دیتی ہیں، ایسے اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے۔ عورت کو دیا ہوتا تو شاید دنیا میں کوئی گھر بھی نہ بستا، اس لیے کہ یہ تو بیچاری بڑی کمزور اور ناقصات العقل ہوتی ہیں، ان کے اندر برداشت اور حوصلے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا، عورت کو نہیں۔ باقی یہ بات کہ عورت طلاق لے سکتی ہے، اگر عورت رائٹ ہو، حقوق پر ہو، حق پر ہو، تو عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر عورت حق پر نہیں، بغیر حق کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے، جو بغیر حق کے طلاق کا مطالبہ کرتی۔ طلاق کا مطالبہ حقوق کے ساتھ کیسے کر سکتی؟ خامد نان نفقہ نہیں دیتا، خرچہ پانی نہیں دیتا، یا خامد اس کو بے حیائی کے کاموں پر آمادہ کرتے، یا خامد اس کی مار پٹائی بہت زیادہ کرتے، یا خامد جو ہے عورت کے ازدواجی حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو ایسی عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی۔ وہ چاہے عدالت میں جائے، قاضی کے پاس جائے، خلے کی صورت اپنائے، یہ عورت کو تمام اختیارات حاصل۔ باقی یہ ہے کہ مرد طلاق دے سکتے ہیں، مرد طلاق دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل نفرت چیز جو ہے وہ طلاق۔ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب طلاق دی جاتی ہے۔ تو طلاق انسان کو بلا وجہ تو نہیں دینی چاہیے، لیکن کچھ صورتیں ہیں کہ جن کے اندر انسان مجبوری ہو کر عورت کو طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ صورتیں تو نہیں بتاتا، لیکن ہمیں کوئی صورت پیش ہو تو یا طلاق دینی بھی ہو تو ہم مفتیان کرام کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اپنا حل رکھیں کہ اس صورت میں مجھے طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے طلاق دینے سے پہلے بھی بہت ساری صورتیں رکھیں کہ آپ کی نہیں بنتی تو آپ بیوی کا بستر علیحدہ کر دو، کچھ دن کے لیے آپ جو ہے گھر سے علیحدہ ہو جائیں، اس سے بھی نہیں بنتی تو خاندان کے اندر کسی سمجھدار کو ثالث بنا لو، پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو آپ ہلکی پھلکی مار پٹائی بھی کر سکتے ہیں، اور آپس میں سمجھانے کے بعد اس طرح کافی سارے شریعت نے حل رکھے ہیں۔ اس کے بعد انسان کو طلاق کا جو ہے وہ سٹیپ اپنانا چاہیے۔ اور بھائی کسی کا کوئی سوال؟ مفتی صاحب، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے سے معافی بھی مانگے تو وہ معاف نہ کرے اور اس کے اوپر گناہ ہے، اور دل میں بغض کینہ رکھے۔ اس میں دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی مطلب آپس میں کسی بھی دو بھائیوں کی لڑائی ہوئی ہے تو لڑائی میں تو یہ بات ہے نا کہ زیادتی کس نے کی ہے۔ اگر ایک بندے نے زیادتی کی ہے اور دوسرے سے وہ کہتے ہیں، اب دیکھو نا ایک بندے کی اچھی خاصی بندہ پٹائی کر کے آخر پہ کہ مجھے معاف کر دو، تو یہ تو نہیں نہ چلتا۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس بندے کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ظلم تو نہیں کیا، اگر زیادتی کی ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا اس سے معافی مانگے، اس کو بار بار منوائے، اگر وہ نہیں راضی ہوتا تو یہی گناہ گار ہو۔ اور اگر دونوں نے برابر آپس میں زیادتیاں کی ہیں، جس نے معافی مانگ لی پھر بھی وہ معاف نہ کرے تو وہ عند اللہ مجرم نہیں ہے، بری۔ اور معاف نہ کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کرے اور یہ سوچے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو کیا بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔